بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان سہیل اکبر شیرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو ایمان کے موضوع پر ہے۔ مومن کامل کائنات کا حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام قدرت کا یہ حیران کن نظم و نسق، شان و شوکت اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے ہے، تاکہ پہچان کے ساتھ اس کی پرستش کی جائے اور پہچان کے ساتھ پرستش کرنے والے، عبادت کرنے والے افراد وجود میں آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ خدا کی عبادت کے لیے پہلے اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ لازمی ہے کہ اللہ کو اس کی تمام تر وحدانیت کے ساتھ پہچانا جائے اور بعد میں اس کی معرفت کے ساتھ عبادت کی جائے۔ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے، اگر کائنات میں صرف ایک مومن کامل باقی رہ جائے اور اس کائنات سے تمام چیزیں فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو اس صورت میں بھی کائنات کی خلقت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال عین اس پھلدار درخت کی سی ہے جس کے پھل پر پہلی نظر پڑتی ہے، نہ کہ اس کے پتوں، تنوں اور شاخوں پر۔ اسی طرح مومن کی مثال بھی کائنات کے پھل جیسی ہے۔ بے شمار احادیث و روایات اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ مومن کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کا دل ایمان اور اہل بیت اطہار کی ولایت کے نور سے منور ہو اور ان کی پہچان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور کل فرشتوں اور صاحبان علم نے جو عدل کے ساتھ قائم ہیں یہی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کے جو زبردست حکمت والا ہے کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات جو یقین، معرفت اور ایمان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اس مفہوم کی آئینہ دار ہیں۔ یہ بات یقین کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ اسلام ایمان اور معرفت کے حصول کا ابتدائی زینہ ہے۔ خدا یکتا کی وحدانیت کا رحمانی اقرار و اعتراف ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی شناخت اور پھر اس کے تقرب کی جانب مائل ہونے کا سبب قرار پاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہوں کہ اسلام ایمان کے لیے میوے کی اس خول کی مانند ہے جس نے حقیقت میں میوے کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ ایمان کے شناخت کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام و صحابہ کرام کے اقوال وارد ہوئے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مقدس وجود ان کے پاکیزہ کلام کے ذریعے اور دیگر معتبر کتب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ انہی مقدس ہستیوں نے ہمیں ایمان، یقین اور معرفت خداوندی کی پہچان اور اس پر عمل کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پیغمبر گرامی کی عطا کی ہوئی دو یادگار نشانیوں یعنی قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذریعے معرفت الہی حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں دو گران قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں،
ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت، میرا خانوادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اہل بیت کے ذریعے اللہ کے بارے میں اور اس کائنات کے علم کے بارے میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اہل بیت کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم اہل بیت کے توسط سے ہی اسلام تک پہنچتے ہیں، اور اسلام کے لیے اہل بیت اطہار کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ ایمان کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، حضرت علی نے فرمایا اور کہا کہ ایمان کی بنیادی چیزیں 4 ستونوں پہ استوار ہیں، یعنی ایمان 4 چیزوں پر استوار ہے، ایمان 4 چیزوں پر کھڑا ہے۔ ایمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان کی شناخت کے لیے ان 4 بنیادی ستونوں جیسے صبر، یقین، عدل اور جہاد سے واقفیت بہت لازمی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایمان کی منازل طے کروں تو اس کے لیے 4 بنیادی چیزیں لازمی ہیں۔ نمبر 1 صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ امیر المومنین ایمان کے 4 بنیادی ستونوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ان 4 ستونوں کو مزید 4 ستونوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کی جامع ایمان کی تشریح فرماتے ہیں۔ آپ کے اس بلیغ کلام کو سنہرے حروف میں لکھا جانا چاہیے اور ہر شخص کو دل پر نقش کر کے اپنے زندگی کا نصب العین قرار دینا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایمان کے لیے 4 چیزیں لازمی ہیں۔ نمبر 1 صبر۔ پھر صبر کے لیے مزید 4 بنیادیں بتائیں کہ صبر کیا ہے۔ خوف، امید، زہد، انتظار۔ صبر کی عمارت کے لیے 4 بنیادی ستون ہیں۔ صبر کے لیے 4 بنیادی ستون: خوف، امید، زہد، انتظار۔ ایمان کی عمارت کا پہلا ستون صبر کو قرار دیتے ہوئے مولائے متقیان حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر بھی 4 بنیادی ستونوں یعنی خوف، امید، زہد اور انتظار پر مشتمل ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں تھوڑی تھوڑی ان کی تشریح کی طرف۔ امید، لہٰذا جو شخص بہشت میں جانے کا امیدوار ہے اور وہ دنیا پرستی، شہوت رانی سے مبرہ ہوتا ہے، یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، دنیاوی چیزوں کے ساتھ اسے رغبت نہیں ہوتی ہے۔ ہر دلی حب خدا دارد، نہ دارد حب دنیا نہ دارد۔ باز سلطان کی نظر پر لاشا مردار دارد۔ خوف، جہنم کی آگ سے خوف کھانے والا شخص کبھی گناہ میں مبتلا نہ ہوگا، اس کے لیے اسے عذاب کی سختی کا یقین ہو جاتا ہے۔ زہد، دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرنے والا شخص اس کی جلد فنا ہو جانے والی رنگینیوں کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہیں دیتا ہے، بلکہ سخت سے سخت حالات میں بھی ثابت قدم رہے گا، یہاں تک کہ خود مشکلیں اس پر آسان ہو جائیں۔ دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے جو اسے عطا کی گئی ہے، اس پر وہ نہ خوشی کا اظہار کر سکتی ہے اور نہ چھین جانا والی چیزوں پر غمگین ہوتی ہے، بس اس کی خوشیاں اور سختیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تو تم اس کا رنج نہ کرو
اور جب کوئی چیز یعنی نعمت خدا تم کو دے تو اس پر نہ اترایا کرو۔ انتظار، موت کا منظر ہمیشہ نیک کام میں عجلت کرے گا۔ جو انتظار کرتا ہے نا وہ موت کا منتظر ہوتا ہے اور ہمیشہ نیکی میں پہل کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی عمر کا سرمایہ لمحہ بلمحہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور موت کی جانب قدم بڑھتے جا رہے ہیں، چونکہ عمر کا گھٹنا قطعی اس کا باقی رہنا مشکوک ہے، لہٰذا اس زاویے سے سوچنے والا انسان زیادہ سے زیادہ نیک کام انجام دینے کی جستجو میں لگا رہے گا۔ وہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا طلبگار رہے گا۔ اس طرح مولا علی علیہ السلام نے یقین کے بارے میں پھر 4 ستون فرمائے ہیں، عدل کے 4 بنیادی ستون بتائے ہیں، اور یہ گفتگو اس طرح بڑھتی جائے گی، لہٰذا میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ مختصر سی گفتگو تھی آپ کے سامنے۔ اس دنیا کا حاصل ایمان ہے، اس کائنات کی اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہی مومن کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو خلق نہیں کیا، انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں تمام تر وجود معرفت کے ساتھ اور وجود کامل کے ساتھ اور ایمان کامل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی گفتگوؤں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دیں کہ ہماری گفتگو آپ کو کیسے لگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔